آج کے شو میں پارٹی فنڈنگ، عمران خان پر توہین عدالت کیس، پی ٹی آئی پر کتنا دباؤ، پی ٹی آئی بینک اکاؤنٹس میں بے ضابطگیوں کا الزام، حقائق کیا؟ الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار چیلنج، پی ٹی آئی کی حکمت عملی کتنی مؤثر، شکایت سننے کے اختیار پر تحفظات، کیا عمران خان کا تلاشی سے انکار؟ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ جب کرپشن کے الزامات لگتے ہیں اور وہ اس وقت رولنگ فیملی پر ہے، پی ایم ایل این پر اور پرائم منسٹر صاحب ان کی فیملی پر، پاناما کیس جس کی انکوائری چل رہی ہے، جس کے بعد ججمنٹ آنے کا انتظار ہے، جس پر بڑے بات چیت ہم نے کری ہے، اس پر تحقیقات، اس پر کیا سماعتیں ہوئیں، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ جو الزام لگا رہے ہیں ان پر بھی الزام ہے، یعنی میں جس طرح بات کروں، مین جو اس وقت اپوننٹ ہے پاناما کیس میں پاکستان تحریک انصاف خود پی ٹی آئی کے اوپر ایک فورن فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ خود پی ٹی آئی کے ایک بانی ممبر نے، بانی رکن نے، جو اب پی ٹی آئی فاؤنڈنگ ایک پارٹی کے نام سے آ چکے ہیں، لانچ ہو چکے ہیں، انہوں نے ایک باقاعدہ الیکشن کمیشن میں پٹیشن موو کی ہوئی ہے جس میں پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ کے معاملات زیر بحث ہیں۔ فورن فنڈنگ، اس میں یہ بھی الزام ہے جی بھارت سے پیسہ، امریکہ سے پیسہ، یہ فورن فنڈنگ پاکستان تحریک انصاف میں ہوئی۔ اس کیس کے اوپر کیا پیش رفت ہے پروگرام میں شیئر کریں گے، اور ہم یہ ضرور جانیں گے کہ ان الزامات میں کتنی حقیقت ہے۔ کیا یہ سب الزامات جو خان صاحب یا ان کی پارٹی پر لگ رہے ہیں، ان کا تعلق پاناما سے ہے، یا ان کو ڈی فیم کرنے کی کوشش ہے، یا الزامات میں کوئی حقیقت ہے؟ آج کے پروگرام میں بے نقاب ہم کریں گے۔ بڑا اہم پروگرام ہے کیونکہ اس کے اندر ہماری کوشش ہوگی کہ جو پٹیشنر ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ ممبر، وہ بھی ممتاز سیاسی رہنما بھی ہمارے ساتھ جوائن کریں گے پروگرام میں، اور پاکستان تحریک انصاف بھی پروگرام میں ساتھ ہوگی، اور جانیں گے کہ آخرکار کون حقیقت پر ہے، کون حقائق بتا رہا ہے، کون حقائق چھپا رہا ہے۔ جو الزام لگا رہے ہیں کرپشن کا، کیا خود ان پر کرپشن کا الزام صحیح ہے، غلط ہے؟ بے نقاب کریں گے، میرے ساتھ رہے گا اب تک پر۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور بے نقاب میں اہم ترین معاملات، اہم ترین سوالات، کرپشن کے الزامات فنڈنگ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے سامنے آئے تھے، اور ان کے آنے کے بعد معاملہ الیکشن کمیشن میں گیا، کچھ سماعتیں ہوئیں جس میں پاکستان تحریک انصاف پیش نہیں ہوئی، وکیل ان کے پیش ہوئے، تو پھر مینٹینیبلٹی یعنی الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں یہ معاملہ نہیں آتا، یہ معاملہ اٹھایا گیا جس پر پاکستان مسلم نون نے یہ کہا کہ دراصل خان صاحب اکاؤنٹیبلٹی سے، جو خود اکاؤنٹیبلٹی کا بہت شور کرتے ہیں، وہ اکاؤنٹیبلٹی سے دور ہٹ رہے ہیں۔ یہ کتنی حقیقت ہے اس بات میں، کیونکہ خان صاحب وہ ہیں جو کرپشن پر سب میں زیادہ شور اس وقت مچا رہے ہیں، پچھلے کئی ماہ سے اس وقت لگے ہوئے ہیں، تحریک چلا رہے ہیں، عملی طور پر کوششیں کر رہے ہیں، لیکن کیا واقعی میں وہ خود اکاؤنٹیبلٹی سے بھاگ رہے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو ہمیں پروگرام میں بے نقاب کرنا ہے۔ میرے ساتھ اکبر ایس بابر صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ ممبر میں ہیں، اور ایک انہوں نے پارٹی فاؤنڈنگ ممبرز کے نام سے بنائی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اسلام آباد سے ساتھ موجود ہیں۔ میرے ساتھ جناب سینیٹر شاہی سید صاحب، عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، ان سے الزامات کی سیاست پر ہم ضرور پوچھیں گے۔ شاہی سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے جناب حلیم عادل شیخ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی اسٹوڈیوز میں۔ تینوں محترم شخصیات کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے پروگرام میں جوائن کیا ہے۔ اکبر بابر صاحب آپ کی طرف پہلے آتے ہوئے سر یہ معاملہ پاناما سے کبھی جوڑا جاتا ہے آپ کے معاملے کو، کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کا تعلق نون لیگ سے، اس لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اب کدھر کھڑا ہے معاملہ، اور ان الزامات کو بار بار دہرایا جا رہا ہے، آپ کا جواب کیا ہے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یہ اس لیے یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ عمران خان نے جب سعودی ایجنٹ ہیں 1997 میں، تو اس وقت مجھے یہ کہتے تھے کہ اکبر دیکھو کسی پہ بہتان تراشی جو ہے ایک بڑا معیوب کام ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر سیاسی طور پہ کوئی الزام لگتا ہے تو اس کا سیاسی طور پہ جواب دیا جاتا ہے مغرب میں، اور ثبوت اور دلائل کی بنیاد پہ. تو جب آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو، دلائل نہ ہو جواب دینے کے لیے، اور آپ کٹہرے میں اپنے آپ کو کھڑا کرنے کے قابل نہ ہوں، اور آپ بھاگتے ہوں کبھی اسٹے آرڈر کے پیچھے، کبھی مینٹینیبلٹی کے پیچھے، کبھی آپ کہتے ہیں کہ اس کا لوکل اسٹینڈ آئی بتائیں کہ یہ پارٹی کا ممبر ہے کہ نہیں، تو یہ آپ کے پاس اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ ہائی مورل گراؤنڈ لوز کر کے پھر آپ الزامات کی سیاست پہ آ جاتے ہیں. اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں کہ یہ معاملہ ستمبر 2011 کا ہے. یہ عدالت کے ریکارڈ کا حصہ ہے. آج بھی عدالت میں یہ ریکارڈ پڑھ کے سنایا گیا کہ جب 6 اگست 2011 کو میں نے عمران خان کو لکھ کے دیا کہ پارٹی کی جو مرکزی دفتر ہے، سینٹرل آفس، وہ انفیسٹڈ ود کرپشن ہے، وہاں پہ ڈس آنسٹ اور کرپٹ لوگ اس کو مافیا کے طور پہ چلا رہے ہیں اس کے اکاؤنٹس کو. تو یہ معاملہ اس کے بعد اگر اس کا تعلق نون لیگ یا پاناما سے ہوتا تو کجا 2011 اور پاناما کا معاملہ اپریل 2016 میں منظر عام پہ آیا. پھر اس کے بعد عمران خان نے اپنے برادر نسبتی عبدالاحد خان کو میرے گھر بھیجا مارچ 2013 میں. میرے ساتھ بیٹھ کے وہ ایک اسپیشل آڈیٹر آیا، انہوں نے ٹی او آرز بنائے جو 9 مارچ 2013 کو عمران خان نے دستخط کیے. اس آڈٹ رپورٹ جب منظر عام پہ آئی اپریل 2014 میں، اس میں میرے تمام الزامات ثابت ہو گئے. وہ آڈٹ رپورٹ پی ٹی آئی کی ویب سائٹ پہ آج بھی موجود ہے. اس کے بعد بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کوئی قانونی مجھے اکبر بابا صاحب کی آواز بھی اس پر آواز اکبر بابا صاحب کی چلی گئی ہے. اکبر بابا صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ معاملہ 2011 کا. آواز اگر ریکنیکٹ کریں جی، لائن ریکنیکٹ کرتے ہیں. اکبر بابا صاحب آپ کے ساتھ ہی رہیں. حلیم عادل شیخ صاحب آپ کے پاس کچھ کاغذات ہیں آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اکبر بابا صاحب کے خلاف ہیں غالباً، جو میں سمجھ رہا ہوں اس پر، اور کیا لکھا ہوا ہے ان کے اندر؟ کیونکہ آپ لوگ الزامات تو لگا رہے ہیں، اس الزام کا جواب کیا دے رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ آپ کی پارٹی نے حاصل کی ہے، جس میں اندر کچھ انڈین سے بھی حاصل کیے فنڈ اور امریکیوں سے بھی کچھ حاصل کیے ہیں، جو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی آپ نے ڈاکیومنٹ کی صورت میں آگاہ کیا ہے. حلیم عادل شیخ صاحب بڑا گہرا سنگین الزام ہے یہ. سب سے پہلے تو میں آپ سے کہوں گا کہ اکبر ایس بابر کو 3 ستمبر 2011 کو چارج شیٹ دینے کے بعد پارٹی سے نکالا جا چکا ہے. اس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ پی ایم ایل این نے اپنے ایجنٹ کی طرح اس کو پالا ہوا ہے، اس کو چھوڑا ہوا ہے، اس کو جھوٹ بولنے کے لیے رکھا ہوا ہے. اکبر بابر صاحب ساتھ ہیں ہمارے، یہ بتا دیں اکبر بابر صاحب کو دوبارہ کنیکٹ کر لیا گیا آپ نے ساتھ. یہ وہ چارج شیٹ موجود ہے جو کہ ڈاکٹر عارف علوی نے ایز سیکرٹری جنرل جو ہے وہ 3 ستمبر 2011 کو دی تھی. چونکہ میں بات یہ ہے کہ شاید کوئی چیز مجھے مجھے 1.5 سال ہوئے پارٹی میں آئے ہوئے، لیکن پھر بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک نکالا جانے والا ایک شخص ہے جس کو پارٹی کو... آپ کے پاس جو پیپر ہے اس میں کیا کیا ہے حلیم عادل شیخ صاحب؟ دیکھیے بہت کچھ ہے اس کے اندر. نہیں، آپ کے پاس یہ پیپر ہے کہ ان کو نکالا گیا پارٹی سے، یہ پیپر ہے یہ میرے پاس، یہ آپ دیکھ لیجئے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ پیپر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ چارج شیٹ ہے 2011 کی جس میں ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا، اور ان پہ الزامات اس وقت بھی پارٹی کے اندر رہتے ہوئے بھی یہ شخص کسی بیرونی ایجنڈے پہ کام کرتا تھا، یہ کسی کے کہنے پہ کام کرتا تھا، یہ پارٹی کو سمجھے کہ سینئرز کی عزت نہیں کرتا تھا، الزامات لگاتا تھا. اس وقت بھی اس کا کریکٹر مشکوک تھا، اس لیے اس کو چارج شیٹ جاری کی گئی. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ میں یہ اس کی پہلے اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں. اکبر بابر صاحب یہ جو ڈاکیومنٹ ہے 3 ستمبر 2011 کا ڈاکیومنٹ ہے، جس میں عارف علوی صاحب کے سگنیچرز ہیں، سیکرٹری جنرل آف پی ٹی آئی، جس کا لاسٹ 2-3 لائن ہے جس میں لکھا ہے کہ ان ویو آف دا چارجز مینشنڈ ابو یور unbecoming conduct as a senior office bearer of the party, you are being relieved from all party positions and responsibility on the recommendation of the core committee of this office. بابر صاحب یہ وہ لیگل ڈاکیومنٹ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ پارٹی کا حصہ نہیں رہے 2011 3 ستمبر کو. بابر صاحب پہلے تو یہ عادل شیخ صاحب کو ذہن نہیں دیتا کہ جو 1.5 سال پہلے پارٹی میں آئے ہیں اور جو سیاسی پارٹیاں بدلنے کے ماہر رہے ہیں. چھوڑو یار تم سیاسی پارٹی اپنی بات کرو. نہیں کوئی نہیں، بات یہ ہے کہ آپ تم جس پارٹی میں رہے ہو اس کو گاند اچھالتے ہو پیسے لے کے. تم الحمدللہ میں پولیٹیکل ورکر ہوں اور میں ایک عرصے ایک پارٹی کے ساتھ سر بات کا جواب علیم صاحب دیکھیں، بات ایک کر کے اب ان کی لاجک سننے دینا. بات کر رہے ہیں، میں ان کو بتا دوں بات کریں. اچھا اکبر بابا صاحب یہ ڈاکیومنٹ کا کیا ہے اکبر بابا صاحب؟ یہ عارف علوی صاحب کے سائن ہے، اس پہ کیا یہ کیا ہے؟ آپ نے جو ابھی ڈاکیومنٹ کا آخری جو 2 لائنیں پڑھی ہیں جی سر،
کیا اس میں کہیں پہ لکھا ہے کہ مجھے پارٹی کی ممبرشپ سے نکالا گیا ہے؟ ہرگز نہیں. مجھے پارٹی کے عہدے لیے گئے, عہدے واپس لیے گئے نا, یہی لکھا ہے جناب. اس کے بعد پہلے عہدے لیے جاتے ہیں, بعد میں آپ آرام سے بیٹھے آرام سے ڈاکیومنٹس یہ لیے تو وہ ڈاکیومنٹ بھی ہونا چاہیے. آپ کے سامنے پرنٹ کرا بھی میں نے. میں بتا دوں یہ ممبرشپ بنیادی ممبر سازی اس کے بعد ان کی خارج کر دی گئی. پہلے ان کو عہدے لیے گئے, پارٹی سے نکال دیا گیا. بریک میں معلوم کر لیجیے گا, شو رکھ لیں. میں سینیٹر شاہی سے سے پوچھوں, آپ بریک میں سے معلوم کر لیں گے کب نکالی گئی تھی ممبرشپ. کوئی لازمی نہیں ہے, اگلے شو رکھ لیں آپ. سینیٹر شاہی سے ذمہ دار پارٹی کا ہوں, میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں, میں اس وقت ناؤ ممبر آف کور کمیٹی. یہ شخص پارٹی سے نکالا جا چکا, یہ پارٹی سر وہ یہی پوچھ رہے ہیں نا کہ اس کا کوئی ڈاکیومنٹ مجھے بتا دیں, آپ دے دیجیے گا. لیکن سینیٹر شاہی سید صاحب, سر یہ کیا ہو رہا ہے آخر کا؟ شاہی صاحب یہ الزام درست ہے غلط ہے, یہ نون لیگ لگوا رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ اکبر بابر صاحب کہہ رہے ہیں میں تو 2011 میں معاملات لا چکا ہوں سامنے, یہ ابھی کی بات نہیں ہے. سر کیا یہ حقیقت ہے یہ جو الزام پی ٹی آئی پہ لگ رہا ہے؟ شاہی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, سننے اور دیکھنے والے کو سلام پیش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کی باتوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے خواہ مخواہ لڑ رہا ہے. ایک بندے نے پارٹی 2011 سے تک تو پارٹی میں تھا, اب تحریک انصاف کا فاؤنڈر میں سے اکبر ایس بابر صاحب ہے, یہ ایک حقیقت ہے. اور کب ہوا تھا؟ 91 میں ہوا, 90 میں ہوا. ایک بندے نے اپنی زندگی کے 20 سال ایک پارٹی میں لگائے تھے, وہ بندہ اس پارٹی میں ابھی ہے یا نہیں ہے؟ اور ظاہر ان کی باتوں کے باوجود تو وہ ہو جائے گا پرانی ڈیٹ میں, آج کے ڈیٹ میں, کسی بھی ڈیٹ میں پارٹی سے نکال بھی دے گا. وہ تو ہوتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں کہ نکال دیا یا ہے یا نہیں ہے. جواز یہ ہے کہ اگر جو الزام آیا وہ الزام ثابت کرنے کے لیے یا تو اکبر اس بابر صاحب اپنے مواد ثبوت کورٹ میں پیش کرے, اور یا اس کے بعد جس کے اوپر الزام آیا پھر اس کے اوپر ڈیل ہوتا ہے کہ وہ ان الزامات ان ثبوتوں کو تردید کرے کہ ہاں ہم نے یہ پیسہ نہیں لیا یا ہم نے کرپشن یہ نہیں کیے. دونوں کو اپنے اپنے, ایک نے ثبوت دینے ہیں, دوسرے ثبوتوں کو کھنڈم کرنا کہ نہیں یہ غلط ہے, یہ نہیں ایسا نہیں ہے, وہ اپنے ثبوت پیش کرے. بات یہاں پہ یہ ہے, بات یہ نہیں ہے کہ کون پارٹی میں ہے, پارٹی میں کتنے دن رہا, کیا رہا. یہ تو ایک ریکارڈ کا حصہ ہے کہ اکبر بابر اس پارٹی کے فاؤنڈر میں سے ہیں, اور اس نے 20 سال اپنی زندگی کی پارٹی میں لگائے تھے, ان کے قریبی دوستوں میں, ساتھیوں میں, برادری میں سے رہا. اب اگر آج وہ الزامات لگا رہا ہے تو اس کو دیکھنا اور ضرور ہے, لیکن سر شاہی صاحب ہے یا نہیں ہے یہ ممبرشپ والی بات آپ ہی قطع کلامی کر رہا ہوں سر. لیکن یہ ایک چارج شیٹ لے کے حلیم عادل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان پر بھی الزامات ہیں, تو کہہ رہے ہیں ان الزامات کو تو پہلے بتائے پھر ان الزامات کی, تو یہ بات ہو رہی ہے نا الزامات کے بدلے میں الزامات در الزامات سامنے آ گئے, یہ بات ہے شاہی صاحب, یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو دشمنی میں ایک دوسرے کوئی گڑ نہیں کھلاتا. یہ جب دشمنی ہوتی ہے, ناراضگیاں ہوتی ہے تو الزامات ہوتے ہیں, لیکن جج کا کام ججمنٹ ہے, ان کی ثبوت دیکھنا ہے, گواہوں کو پیش کرنا ہے, انویسٹیگیٹ کرنا ہے, ان کے بعد پتہ چلے گا کہ کس نے کیا 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 ہوا ہے. ثبوت ہے, الزامات دوسروں نے, یہ ہے الزامات کی حد تک. تو الزامات تو یہاں پہ ہر پارٹی پہ لگے, ہر آدمی پہ لگے ہوئے, سب ہو سکتا ہے. اب ثابت کرنے کے لیے عدالت ہے, عدالت کا سامنا کرے, اور عدالت جب سامنا کرنا چاہتا ہے تو اس پہ تو اب یہ سوال اٹھ گیا کہ آئے وہ قابل اس کے ہیں کہ وہ کیس چلا سکتا ہے یا نہیں چلا سکتا. چاہے اگر وہ الیکشن کمیشن کیس نہیں بھی چلا سکتا, اور اگر آپ سچے تو آپ اپنے کاغذات دے دو کہ بھئی میں سچ ہوں, میں نے یہ فنڈنگ لی ہے اور یہ میں نے خرچ کی ہوئی ہے, اس میں برائی کیا بات ہے؟ صحیح, یہ بڑی اچھی بات ہے. حلیم عادل شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں, اور اگر ہیں تو آپ سارے ڈاکیومنٹس الیکشن کمیشن نے مینٹینبلٹی کے بجائے آپ یہ کہتے ہیں جی کہ ہاں ہم نے فورن فنڈنگ نہیں حاصل کی ہے, یہ ریکارڈ ہے, اور آپ یہ دیکھیں یہ جھوٹا الزام ہم پر لگ رہا ہے یا بے بنیاد الزام لگ رہا ہے, کلیئر دس, یا پریس کانفرنس میں سارے ڈاکیومنٹس بتا دیں کہ پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس کچھ بھی نہیں ہے, سارا کاغذات یا پھر جھوٹے فیکٹس ہیں. حلیم عادل شیخ صاحب اٹس سمپل. میں سمجھتا ہوں کہ شاہی سید صاحب نے جیسے فرمایا, سینئر پولیٹیشین ہیں, ان کی بات میں ہمارے دوست بھی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جب الزامات لگ رہے ہوتے ہیں نا, شاہی سید صاحب, وہ بیگم نسیم ولی خان صاحبہ بھی جب الزامات لگایا کرتی تھیں, ہوتی صاحب آتے, پتہ نہیں کون کون آ جائے, کراچی میں ہی بہت سارے لوگ ایک دوسرے پہ الزام لگایا کرتے تھے, لیکن جو شخص پارٹی میں نہ ہو وہ پارٹی, اس کو پارٹی کا نہ کہیں, ٹھیک ہے, ایکسٹرنل تو دنیا جان عابد شیر عملی پتہ نہیں کیا کہ بکتا رہتا ہے, سارے دن گھومتا پھرتا رہتا ہے, اس کو دوسری پارٹی کا بندہ ہے, اس کو پیش کیا جاتا ہے ہماری پارٹی کا, ہماری پارٹی سے واسطہ نہیں ہے. دوسری بات کیا ہے, 5 ماہ تک ہماری پاکستان تحریک انصاف نے آڈیٹ رپورٹ جو تھی 2010 سے 2013 تک کی وہ الیکشن کمیشن میں جمع کرائی تھی, اپنی ویب سائٹ پہ دی تھی, اور الیکشن کمیشن اس کو اپنے گزٹ میں جاری بھی کر چکا, اور اب 5 ماہ تک ہمیں نہیں بتایا گیا
نہ انفارم کیا گیا, نہ نوٹس دیا گیا. اس کو لگے 5 ماہ بعد آپ نے بلا کے ہم سے بات چیت کرنی شروع کر دی الیکشن کمیشن نے. ہماری یہ آڈٹ رپورٹ آپ کے پاس جمع ہے, آپ نے بلانا تھا, آپ پہلے بلاتے. اور بات یہ ہے کہ جو لائرز کا کام ہے, الیکشن کمیشن کو آپ جانتے ہیں, الیکشن کمیشن کی کارکردگی, الیکشن کمیشن میں لوگ, الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمشنر, چلے مان بھی لیا جائے کہ ٹھیک ہو سکتا ہے, تو 5 وہ بھی ایک ووٹ ہے اس کا, ایک شخص ہے وہ الیکشن, یہ کوئی نہیں چیف الیکشن کمیشن, باقی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ لوگ موجود ہیں. اسی الیکشن کمیشن کی وجہ سے ملک آج بڑا غرق ہے, اسی الیکشن کمیشن کی وجہ سے آج یہ انارکی ہے, اسی الیکشن کمیشن کی وجہ سے پناما لیگ کے متاثرہ لوگ جو ہے اس ملک پہ مسلط ہیں. اسی الیکشن کمیشن نے جنرل کیانی کی انوالومنٹ کی وجہ سے سعودی عرب اور امریکہ کے ان کو پتہ نہیں کیا چاہیے تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے حلیم صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے سر یہ جو الزامات ہیں اس پر مینٹینیبلٹی, یعنی آپ نے اس وقت دائرہ اختیار کو چیلنج کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے, لیکن یہ الزامات جو فورن فنڈنگ ہے, یہ الزامات اپنی جگہ ہیں, نہیں اس کا جواب کون دے گا؟ یہ نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے جو بھی ٹرانزیکشن ہوئی ہے تھرو بینکس ہوئی ہے, ہماری اچھی ریپیوٹڈ آڈیٹ فرمز نے آڈٹ رپورٹ دی, ہم نے جمع کرا چکے ہیں. اب بات الیکشن کمیشن پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چلا ہی نہیں سکتا, جاؤ ہائی کورٹ میں جاؤ. سر یہ آپ کا کہنا ہے کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ آپ کی پارٹی کا ANP کیا سمجھتی ہے شاہد صاحب؟ الیکشن کمیشن پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے, حلیم عادل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے اس کے دائرہ اختیار کو چیلنج کرتے ہیں کیونکہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. شاہد صاحب یہ بات صحیح ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جس طرح سے حلیم عادل شیخ نے بات کی, بہت اچھی بات کی, وہ بیگم نسیم ہماری ماں کی طرح ہے اور ماں ہے, اس نے پارٹی کو بہت بڑا سپورٹ اپنے وقت میں دیا تھا. اس نے اگر کوئی الزام لگایا دیا ہے تو میں اس کو مشورہ دیتا ہوں کہ یہ ان کے لیے وکیل کرے یا وہ خود وکیل کرے, ہمیں بلائے, جس عدالت میں بلائے ہم جائیں گے, ہم اس کو منع نہیں کریں گے اور ہم اس کو کنڈیم کریں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, ہم نے پیسے نہیں لیے. اگر کسی کے پاس پروف یا ثبوت ہے تو ہم عدالت میں کھڑے ہو گئے کہ لاؤ ثبوت دے دو, ہم سزا کے لیے تیار ہے. ہم یہ نہیں کریں گے کہ تمہارا اختیار ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کے پر الزام آیا, اب وہ ضرور نہیں ہے کہ اس کا دائرہ اختیار ہے, بالکل اس کا دائرہ اختیار ہے بھی, وہ کر بھی. جب آپ نے جو اکبر اس بابر وہاں جمع کر رہا تھا تو اگر اس کا اختیار نہیں تھا تو 2010 میں آپ یہ بات کر رہے کہ تمہارا اختیار نہیں ہے, 2010 سے کیس وہاں سے وڈرا ہو جاتا تھا, یا الیکشن کمیشن منع کرا کہ بھئی ہمارا کام نہیں, جاؤ آپ کورٹوں میں جاؤ. تو اس نے کیوں لیا جب اس نے جمع کیا, تو آپ نے 2010 میں کیوں اعتراض نہیں کیا؟ یہ بات آپ کی صحیح ہے, اس بات سے تو میں ایگری کرتا ہوں کہ 2-3 سال رکھ کر کے پھر اس کیس کو کیوں اٹھایا. مگر بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایسا ہی ہوتا ہے, یہ ہمارے ملک کا وتیرہ ہے. عدالتوں میں بھی کیس 2 سال 3 سال ہوتا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھو کہ آصف علی زرداری کو 11 سال جیل کے بعد باعزت بری کر دیا گیا. اب ریسنٹلی آپ دیکھتے ہو 19 مہینے کے بعد ڈاکٹر عاصم کو ضمانت پہ رہا کر دیا گیا. یہاں تو یہ چیزیں ہو رہی ہے, میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں, یہ غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں یہ بولتا ہوں کہ اگر احتساب ہو نہ کہیں سے تو شروع کرنا ہے. میں بولا میرے سے احتساب شروع کرے, مجھے کوئی بھی عدالت بلا دے, میں اپنے گھر کا بھی حساب دوں گا, اپنے پراپرٹی کا بھی دوں گا, اپنے دفتر کا بھی دوں گا. الزام میرے پہ بھی ہے, اس میں ہوں گے, بالکل ہے, آ جائے سامنے آ جائے. اب اگر سامنے کوئی نہیں آتا اور صرف اخبار کی بیان میرے پہ چلا رہے گا, اخبار کے بیان پہ میرے صدر نے ثبوت دینا ہوگا, یا میں اپنی صفائی میں کچھ دوں گا یا اگلا میرے خلاف کچھ دے گا, تب جا کے سزا ہوگا. اچھا مائزہ حمید صاحبہ کو میں انٹروڈیوس کرتا ہوں. مائزہ حمید صاحبہ نون لیگ سے MNA ہیں, سینئر رہنما میں جوائن کر رہی ہے. مائزہ صاحبہ, یہ اکبر ایس بابر کا معاملہ, PTI کا فورن فنڈنگ کیس, اکبر بابر صاحب بھی ساتھ ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ لنک اسٹیبلش ہو جائے ان سے دوبارہ. مائزہ صاحبہ, کیا یہ معاملہ کیا ہے آخرکار آپ کی نظر میں؟ کیا خان صاحب از رننگ اوے فرام اکاؤنٹیبلٹی, یہ مسئلہ ہے یا مسئلہ کچھ اور ہے؟ جی یہ پلانٹ کیا جا رہا ہے کیس, کیا بات ہے, آپ کیا کس طرح سے سمجھتی ہیں؟ نہیں, لائن ڈراپ ہو گئی. اکبر بابر صاحب تک میری آواز اگر پہنچ رہی ہے. دیکھیں میں ایک چیز ایڈ کروں, سفان صاحب ابھی شاہد سید نے کہا کہ جی کورٹ سے بھاگ رہے ہیں. دیکھیں میں نے آپ سے جیسے کہا کہ میری انفارمیشن چونکہ اچانک پتہ چلا, میں آپ کو بتاتا چلوں. ابھی میں نے اس کو دیکھا کہ ہمارا یہ کیس ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے, اور ہائی کورٹ میں مسٹر پراچا الیکشن کمیشن یا وکیل تھے, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, جب تک یہ کیس ہائی کورٹ میں چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں اس کی سماعت نہیں ہوگی. اور 17 فروری 2017 میں دوبارہ یہ کیس لگا ہائی کورٹ میں, جہاں ڈیلی بنیاد پر اس کی وہ بھی جاری تھی, سماعت جاری تھی, اور الیکشن کمیشن کو روکا گیا تھا کہ جب تک ہائی کورٹ ڈیسائیڈ نہ کرے آپ نہیں چلا سکتے. تو ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر یہ سسپیشس ہو جاتی ہے, الیکشن کمیشن یہاں سسپیشس ہو جاتا ہے. الیکشن کمیشن کی کارروائی یہاں, جس کے اوپر ہم سوچتے ہیں کہ ایک طرف تو خود وہ ہمارے فنڈز کو اپنے گزٹ میں جاری کر چکے, ہم آڈٹ فرم سے دیا, انہوں نے جاری کر دیا, 5 مہینے ہمیں ڈارک میں رکھا, ہمیں کوئی نوٹس نہیں دیا. آلریڈی مسٹر پراچا وکیل الیکشن کمیشن ہائی کورٹ میں لکھ کے دے چکے, ایگری کر چکے کہ ٹھیک ہے جب تک یہاں ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے ہم اسے نہیں چلائیں گے. پھر اچانک یہ کیا ہو گیا,
ہمیں لگتا ہے کہ بہت کچھ یہ جو ڈاکٹر عاصم، ایان علی، میمن صاحب، وہ وکیل، وہ مولانا صاحب، ملتان والے وزیر صاحب، یہ ایسا ہی کچھ ہمیں لگ رہا ہے کہ اچانک یہ کوئی کیا ہو رہا ہے. یہ تو 2011 کے الزامات ہیں حلیم عادل شیخ صاحب. یہ جو اکبر بابر صاحب بتا رہے ہیں یہ 2011 کے الزامات ہیں. بھائی وہ نکالا جا چکا نا 2011 سے. وہ نکالے جا چکے ہیں ابھی ہیں وہ الزامات تو 2011 کے. الزام نہیں ہے، وہ ثابت طے ہو چکے. ہم اپنی آڈیٹ رپورٹ دے چکے، بینک ٹرانزیکشن ہوئی ہیں، پارٹی نے بالکل فنڈنگ لی، ہم نے بھتے نہیں لیے، ہم نے چندے نہیں لیے، ہم نے ڈاکے نہیں ڈالے، ہم نے باہر. اب ٹھیک ہے پارٹی میں لوگ دیتے ہیں، فنڈنگ کرتے ہیں پوری دنیا میں. جو پارٹی آپ نے فورن فنڈنگ لی پارٹی نے، آپ یہ کہہ رہے ہیں فورن فنڈنگ لی پارٹی نے آپ کی، آپ یہ کہہ رہے ہیں لوگوں نے بھیجے پیسے. صحیح. الٹیمیٹلی ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے بریک لے لوں میں، لیکن لیگل چینل سے، بینکنگ چینل سے، جنرل طریقے سے. ان the meanwhile اکبر بابر صاحب کا کنیکشن اسٹیبلش کرتے ہیں، ری اسٹیبلش، اور مائزہ حمید صاحبہ کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. اس بریک کے بعد بے نقاب میں ہم آپ کو اور کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے. دیکھتے رہیے گا اب تک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، جہاں پر بے نقاب میں آج ہم سوال اٹھا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر پی ٹی آئی کے فنڈنگ کے معاملات پر جو سوالات اٹھ رہے ہیں، اعتراضات اٹھ رہے ہیں، کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے آخرکار، ان میں کتنا دم ہے کتنا نہیں ہے. معاملہ الیکشن کمیشن میں گیا، الیکشن کمیشن میں 3 سماعتوں میں 2 یا 3 سماعتوں میں پیش نہیں ہوئے پی ٹی آئی کے وکیل، اور پھر پیش ہوئے تو یہ کہا جی کہ یہ الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں نہیں، یہ کیس نہیں آتا ہے دائرہ اختیار کے اندر. اور اس کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا گیا. پی ایم ایل این کی طرف سے کہا گیا جی کہ خان صاحب اکاؤنٹیبلٹی سے بھاگ رہے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی نے یہ الزام میں جواب دیا کہ یہ بیسیکلی پی ایم ایل این ہم پر الزام کیسے لگا سکتی ہے جو خود فورن فنڈنگ لیتی ہے، یا الزامات ان پر جو لگتے ہیں فورن فنڈنگ کے آئی جے آئی کے حوالے سے یا دیگر معاملات پہ، اس کا حوالہ پی ٹی آئی کی طرف سے دیا گیا. اس امپورٹنٹ ترین معاملے پر پروگرام میں بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ اکبر ایس بابر صاحب پروگرام موجود ہے جو کہ اس پیٹیشنر ہے اس امپورٹنٹ کیس میں. حلیم عادل شیخ صاحب پی ٹی آئی سے موجود ہیں، اور سینیٹر شاہی سید صاحب عوامی نیشنل پارٹی کے پروگرام میں موجود ہیں. اکبر بابر صاحب، سر آپ کی طرف اوور ٹو یو فرسٹ. سر کیا معاملہ آخرکار ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کب نکلے گا آخرکار بابر صاحب؟ دیکھیں انشاءاللہ جو بھی نتیجہ نکلے گا انصاف کے تقاضوں کے مطابق نکلے گا. لیکن جو اہم ترین بات ہے جو مجھے آپ موقع دیں کیونکہ لائن آپ کی ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، وہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ الیکشن کمیشن پہ ابھی الزامات لگا رہے تھے، ان کی جانبداری کا ان کے اوپر تعصب دے رہے تھے کہ یہ ایک جانبدار ادارہ ہے. دوسری طرف جب وہی الیکشن کمیشن جہانگیر ترین اور عمران خان کے حق میں ابھی فیصلہ دیتا ہے، جو ریفرنس اسپیکر نیشنل اسمبلی نے دائر کیا تھا جس میں وہ ان کے حق میں فیصلہ دیتا ہے، تو یہی عمران خان اور یہی پی ٹی آئی کے نمائندے آ کے کہتے ہیں کہ انصاف کا بول بالا ہے. لیکن جب آپ نے ایک ادارے کے سامنے جواب دے ہیں، وہ ایک آئینی ادارہ ہے، تو اس کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیں. اب جہاں تک میری ممبرشپ کا معاملہ ہے، میں 1 سیکنڈ میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ آج عدالت میں تفصیل سے زیر بحث آیا. تمام جو دستاویزات ہیں وہ عدالت کے سامنے ہیں. انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں میری ممبرشپ کے معاملے پہ بھی فیصلہ باقاعدہ لکھا ہوا آ جائے گا، کیونکہ ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ اس معاملے پہ آپ اپنا حتمی فیصلہ دیں، تو فیصلہ آ جائے گا، میرے لیے بھی قابل قبول ہوگا. فیصلہ آ جائے گا تو اکبر صاحب اس سے فرق کیا پڑے گا اس کیس کے اوپر؟ یعنی آپ ممبر ہیں پارٹی کے، جیسے شاہی صاحب نے کہا، یا ممبر نہیں ہیں، تو اس سے اس کیس کے میرٹ پر کیا فرق پڑنے لگا؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا ایک حصہ ہے. دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ جو الزامات لگائے گئے ہیں اس کی صداقت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ 1 اپریل 2015 کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی تمام آڈٹ رپورٹ کا جائزہ لیا اور یہ آرڈر پاس کیا کہ اس میں فورن فنڈنگ کی تفصیلات موجود نہیں ہیں، اس میں نشاندہی سورسز کی نہیں کی گئی. یہ فیصلہ 1 اپریل 2015 کو آ چکا ہے. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے پھر مینٹینیبلٹی کو دوبارہ اٹھائی. یہ تیسری دفعہ ہے کہ وہ پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو اختیار ہے دائرہ اختیار کو چیلنج کر رہے ہیں. 1 سال ہائی کورٹ میں زیر التوا رکھا معاملہ، یہاں سے نہ اسٹے آرڈر تھا نہ کوئی وربل ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، اس پہ یہ کیس 1.25 سال لگتا ہے. سوال بنیادی جو شاہی سید صاحب نے بات کی بالکل صحیح اور مناسب بات کی. انہوں نے یہ کہا
کہ دیکھیں میں نے الزامات لگائے، میں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے فنڈوں میں 3 ملین غیر ملکی امریکہ سے فنڈنگ ہوئی ہے، 2 کمپنیاں رجسٹر ہوئی جو غیر قانونی ہے۔ میں نے یہ الزام لگائے کہ برطانیہ میں لوئڈ بینک اکاؤنٹ کھولا گیا ہے، وہ چھپایا گیا ہے آڈٹ رپورٹس میں۔ میں نے یہ الزام لگایا کہ مڈل ایسٹ سے ہنڈی کے ذریعے کروڑوں اربوں روپے پاکستان تحریک انصاف کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں آئے۔ اب یہ تمام الزامات جو ہے ثبوت سمیت موجود ہیں۔ اگر تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ وہ یہ الزامات غلط ہیں تو وہ اپنے اکاؤنٹس کو کھلا پیش کر دے، چھپانے کی کیا بات ہے؟ وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی آپ نے جب ہم نے جمع کرائے تھے آڈٹ رپورٹ اس وقت آپ نے یہ سوال نہیں اٹھائے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے، اور یہ وکیل نے کہا کہ اگر یہ تمام الزامات صحیح بھی ہیں تو پھر بھی چونکہ اس وقت جب ہم نے آڈٹ رپورٹ جمع کرائے تھے آپ نے یہ سوال نہیں اٹھائے، اس لیے آپ کو حق نہیں پہنچتا۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قاتل قتل کر چکا ہے، چونکہ 9 اور قاتل بازار میں پھرتے ہیں جن کو احتساب کے زمرے میں نہیں لایا گیا، تو آپ ہم سے کیوں پوچھ گچھ کریں؟ ٹھیک ہے سر، یہ آپ کی بات سامنے ہی میرے ساتھ رہی گا اکبر صاحب۔ میں اس سے پہلے کہ پی ٹی آئی کا بھی رسپانس سر، مائزہ حمید صاحبہ پی ایم ایل این کی ایم این اے ہمیں سینئر رہنما جوائن کری۔ مائزہ صاحبہ یہ آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ مائزہ صاحبہ پہلے تو ہیلو جی مائزہ صاحب السلام علیکم۔ آپ سے سوال یہی ہے جی کہ جو اکبر بابر صاحب کا کیس ہے پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کا، آپ اس کو کس طرح انٹرپریٹ کرتی ہیں؟ یعنی پارٹی آپ کی کہہ رہی ہے کہ یہ خان صاحب از رننگ اوے فرام اکاؤنٹیبلٹی، پی ٹی آئی یہ کہتی ہے جی کہ ہم تو اس سے آپ کی پارٹی پہ پی ایم ایل این پہ تو اور زیادہ الزامات ہیں فورن فنڈنگ کے، یہ جواب دیتے ہیں۔ کیا جواب ہے آپ کے پاس کا مائزہ صاحب؟ فورن فنڈنگ کا جو کیس ہے وہ الیکشن کمیشن کے اندر ہے۔ جس طرح بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ فورن فنڈنگ پاناما پیپرز جو ہے ہم نے تو نہیں بنائے، ہم نے تو وہ پاناما پیپرز میں آپ کا نام نہیں ڈالا، یا جو اللیجڈلی کہا جا رہا ہے ہم نے نہیں ڈالا، تو ہم نے تو یہ ایشو نہیں بنایا، یہ ایشو تو ورلڈ وائڈ ایشو ہے۔ تو فورن فنڈنگ کا ایشو تو ان کے اپنے فاؤنڈنگ ممبر نے بنایا نا، اور وہ الیکشن کمیشن میں لے کے گئے، ہم تو نہیں لے کے گئے الیکشن کمیشن میں۔ اب اگر ان کے پاس چھپانے کو کچھ نہیں ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے ڈاکیومنٹڈ فیکٹ، جس طرح ہمیں کہتے ہیں منی ٹریل دیتے ہیں، پیسے کہاں سے آئے بتا دیں، تو یہ سب کچھ جو ہے یہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ دیں۔ اگر ان کو کوئی ان کے پاس چیز کوئی چھپانے کو نہیں ہے، اگر کچھ خود کی ہے یا مائزہ کی لائن میں بھی کچھ ایشو ہے آپ کی، پلیز ہم لائن ریکنیکٹ کریں گے مائزہ صاحب۔ حلیم عادل شیخ صاحب سر آپ سے تو بہت سارے سوالات اب اٹھ چکے ہیں سر، میں چاہوں گا کہ یہ جو الزامات ہیں نا سر، اس پر کوئی اس کے میرٹ ڈی میرٹ بات، آپ نے آڈٹ رپورٹ کا حوالہ دیا ہے، بابر صاحب کہتے ہیں آڈٹ رپورٹ کو کہتے ہیں اس پر چیلنج کیوں نہیں کیا، یہ سوال سر آڈٹ رپورٹ کی بات کر رہے ہیں، فورن فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں، امریکہ کے فنڈ کی بات کر رہے ہیں، ان باتوں کا کیا جواب ہے حلیم عادل صاحب؟ کیا رسپانس ہے سر اس بات پر اگر ہیں آپ اس کانٹینٹ؟ پہلے تو میں کہوں کہ مائزہ حمید کو فورن فنڈنگ کے ایشو پہ بات کرنے، ان کو تو چھوڑیے نا، یہ پاناما پیپرز میں خوار ہو چکے ہیں، بدنام ہو چکے ہیں، گلی گلی میں شور ہے، آپ کو پتہ ہے کیا شور ہے، کون چور ہے، بات ان سے کیا بات کرنی؟ اور بات یہ ہے کہ الزام کی بات کر رہی ہیں تو پھر عابد شیر علی کے باپ کو، اپنے منسٹر کے ابا جان کو ہی دیکھ لیں، وہ شیر علی صاحب نے کیا الزام نہیں لگایا، انہوں نے آپ کے رانا ثناء اللہ کو دہشت گرد اور قاتل اور کرپٹ کیا کچھ نہیں کہا، وہ تو بھائی نکالا ہوا نہیں ہے، وہ تو کہیں گیا ہوا بھی نہیں ہے، وہ تو آپ کے منسٹر صاحب کے ابا جان ہے، اور اس منسٹر کا جو کہ آپ کے بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مین بندہ ہے، بڑا آگے بولتا ہے، دنیا جان کو ذلیل کرتا ہے، پارٹی کو عابد شیر علی کی بات کر رہا ہوں، اس کا باپ جو ہے وہ آپ پہ الزام لگا رہا ہے، تو پھر ٹھیک ہے نا، اس کی بات سارے ٹھیک ہے، یہ تو نکالا ہوا بندہ ہے۔ دوسری بات، آڈٹ رپورٹس یہ کوئی آڈٹ سیفان خان نے نہیں بنائی، یہ ہم نے نہیں بنائی، یہ ریپوٹیڈ فرمز تھیں، انہوں نے آڈٹ کیا، الیکشن میں جمع کرایا، انہوں نے اس کو اپنے گزٹ میں لے کے آگئے، اور اب بھی ہائی کورٹ نے جب ان کو روکا ہوا ہے تو بات ہے ہائی کورٹ فیصلہ کرے، کوئی فورم انہوں نے ہمیں 5 مہینے تک ہمیں بتایا نہیں ہے، ہمیں کوئی نوٹس نہیں دیا، الزام لگانے والی کوئی نہیں ہوتی۔ آپ کا پہلا پوائنٹ یہ ہے، دیکھیں الیکشن کمیشن، ٹھیک ہے ہمارا ایک ایشو چل رہا ہے کہ ہم نے الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کرایا، وہ کیا کہتے ہیں اپنے الیکشن کی تفصیلات نہیں جمع کرائیں، ٹھیک ہے اس کا مینڈیٹ ہے، اس پہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ایشو ہے، یہ کوئی سازش کے تحت کیا جا رہا ہے، اور یہ ان کا گٹھ جوڑ ہے پاناما لیگیوں کا، ان کا، اور یہ بات ہے اس بندے کو لا کے آپ لوگ اپنے چینل بھی بدنام کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایک UN ایجنسی سے سیکشل ہیرسمنٹ کے اوپر نکالا ہوا بندہ ہے، یہ اکبر ایس بابر، جس کا آپ لوگ لا کے چینل میں بٹھا دیتے ہیں۔ سر یہ کیا اس کا کوئی آپ کے پاس ایویڈنس ہے؟ یس ایویڈنس سب ہے، پوچھ لینا کیوں نکالا گیا، بات یہ کر رہا ہوں 2002 میں یہ چکر میں تھے کہ مشرف کی کابینہ میں شامل ہو جائیں، یہ جماعت اسلامی MMA کے پیچھے لگا رہا، مجھے سینیٹر بنا کے سر وہ مجھے بتائیں جو آپ نے الزام لگایا نا سر، میں اس کا جواب لے لوں، مجھے یہ موقع دیں حلیم عادل شیخ صاحب، میں پوچھ لوں اکبر بابر صاحب، یہ جو بات حلیم عادل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کیا اس کی حقیقت ہے، کچھ نہیں ہے، کیا ہے یہ اکبر بابر صاحب؟ میں آپ کو ذرا مجھے موقع دیں،
دیکھیں یہ اتنے گھٹیا قسم کے الزامات لگا رہے ہیں. آپ نہیں نکالیں گے, بتا دیں نا. ذرا بولنے دیں, جواب دینے دیں, مجھے جواب دینے دیں, مجھے جواب دینے دیں. اگر ان الزامات میں رتی برابر سچائی ہوتی نا تو 16 سال عمران خان میرا مرید نہ ہوتا. کوئی مرید نہیں ہے. وہ اگر 16 سال جب میں پارٹی, جب میں میرے اختلافات ہوئے, میں مرکزی نائب صدر تھا اور میں آواز دونوں کی سمجھ میں نہیں آنی, لوگوں تک نہیں پہنچنی. عادل شیخ صاحب ذرا اپنا آپ ذرا موقع دیجیے. آپ نے ایک الزام لگایا, اس میں ذرا بھر حقیقت نہیں ہے, یہ جھوٹ کا ایک پلندہ ہے. یہ ایک ذاتی کیچڑ اچھالنے پہ اچھلاتے ہیں اور جو ان کے دل میں آتا ہے یہ بکتے ہیں. یہ آپ اندازہ لگائیے کہ عمران خان نکالا گیا نہیں نکالا گیا, آپ کو شعیب ایجنسی سے سیکشول ہیرسمنٹ میں نکالا گیا. وہ کہہ رہے نہیں نکالا گیا, وہ کہہ رہے نہیں نکالا گیا. اب اصل نہیں نکالا گیا, کیا نکالا گیا؟ لعنت ہو ایسی جھوٹ بولنے کی. ایک شرمناک قسم کے چہرہ, ایک جو نکالا گیا نہیں نکالا گیا, گھٹیا ترین آدمی ہے, بکواس کر رہے ہیں. گھٹیا آدمی پلیز اگر آپ آڈیو پلیز ابھی دونوں کو بند کر دیں. دیکھیں اس طرح سو نہیں کر سکتے آپ. پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ ہے جی, ہمیں کیونکہ یہ لینگویج صحیح نہیں ہے ایسی, ہم ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں. تو جواب دو اس کا. تو اکبر راوت صاحب تک آواز آ رہی ہے جی؟ یار یہ کس قسم کے گھٹیا انسان یار دیکھیں حلیم صاحب, دیکھیں ایک ایک کر کے سر بات دیکھیں, آپ ان کو بات بھی تو کرنے دینا سر. جواب ایک ایک کر کے آئے گا. میں نے آپ کو موقع دیا ہے جواب کا, میں نے آپ کو موقع دیا, تو آپ اپنی جواب میں اپنی باری میں جواب دے دیجیے گا نا اس وقت. بابر صاحب دیکھیں, بابر صاحب اگر دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الزام بے بنیاد ہے, بابر صاحب یہ الزام بے بنیاد ہے بابر صاحب, تو آپ یہ کہہ رہے بے بنیاد الزامات ہیں سارے الزامات. سر کیس کا کیا ہونا ہے آگے؟ یعنی یہ تو معاملہ بڑھتا جائے تو ایک دوسرے پہ مٹی اچھالتے رہیں گے, کیچڑ ایسی چلتا رہے گا. کیس کیا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ اگر یہ ایک لیٹر کسی قسم کا کوئی ثبوت پیش کر دے, میں سیاست چھوڑ دوں گا جو یہ الزامات لگا رہے ہیں. ایک کوئی شاہد, ایک شواہد پیش کر دے, کوئی ایک شخص کو لے آئے کسی کا کہ مجھ پہ ایسا کوئی الزام بھی لگا تھا, ثبوت تو چھوڑے. اس قسم کے بےہودہ قسم کی یہ زبان, بےہودہ قسم کے الزامات, ان کو شرم آنی چاہیے. آپ کی باری میں جواب دوں گا نا, آپ کو نہیں کچھ کہہ رہے. دیکھیں آپ نے الزام لگایا, اس کا جواب دے رہے ہیں سر. آپ آفیئر کون ہیں؟ آنر ہیں, اس وقت ہم لائیو جا رہے ہیں. آفیئر اچھا بریک لے لیتے ہیں, ایک بریک کے بعد آتے ہیں. اکبر راوت صاحب نے کہا ہے جی کہ اگر الزامات سچ ہیں حلیم عادل شیخ صاحب کے, تو وہ کہتے میں سیاست چھوڑنے کو تیار ہوں. آپ نے یہ کہا رہے, جی جی بولے. اس سے کوئی ٹائم رکھ لیں, یہاں بلا لیں. میں کراچی تو نہیں بلانے لگا سر, آپ اسلام آباد میں کریں گے. میں چیلنج کر رہا ہوں نا, باتیں نہیں کرے. میں اسلام آباد جانے کو تیار ہوں, میں پیپر لگے بیٹھتا ہوں, یہ پیپر لے کے آئے, پھر دیکھتے ہیں اس کے بعد وہی آپ کے کون سے پیپر. آپ یہ الزام کے جو آپ نے بولے سارے الزام سیکشول ہیراسمنٹ. اچھا یہ چلے, میں سر میں ایک بریک لے لیتا ہوں. یہ الزامات ایک بریک کے بعد ہم آتے ہیں. تو حلیم عادل شیخ صاحب نے الزام لگایا, براؤ صاحب کہتے ہیں الزامات جو ہے اس وقت ہے. اسکول کی وہ حالت دکھانے جاتی ہوں جو اتنے سالوں کے باوجود جو کہ تو ہے. ایک کمرہ گورنمنٹ نے دیا ہے, یہ باقی کمرے اپنی مدد آپ کے طے پر. یہاں چار دیواری نہیں ہے, کہیں سے کوئی جانور آ رہا ہے, کہیں سے کوئی آ رہا ہے. جانور پہ آ جاتے ہیں, یس ڈاگز وغیرہ. میں نے یہاں پہ آتے ہیں, ایم پی آتے ہیں, لیکن کبھی کسی کو یہ نظر نہیں آیا کہ یہاں کوئی ہم چار دیواری دے دیں یا بچوں کا خیال کریں. کاش تھوڑا سا پیسہ میٹرو سے نکال کے وہ سریا ادھر بھی لگا دیا جاتا. کوئی بننا چاہتا ہے پائلٹ بھی, آرمی میں جانا چاہتا ہے, لیکن حکمرانوں سے ہماری یہی گزارش ہے, کیا ان کے وہ خواب پورے ہو سکیں گے؟ اگر یہ چار دیواری نہ بنی, ہو سکتا ہے یہ سکول بھی بند کر دیں, ایک بچہ بھی نہ آ سکے. اسکالرشپ وظیفے آپ نے صرف وہیں کے حد تک رکھے جہاں پہ آپ کی چاندی ہے. بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. دیکھیے پردہ فاش ہفتے کے دن رات 11:03 پر, صرف اب تک پر.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब के अंदर पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से बात हो रही है। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की हकीकत क्या है? क्या ये अपने आप में कुछ सियासत है या इस इल्जामात, इन तमाम इल्जामात की हकीकत है? और इस बुनियाद पर, इसी वजह से क्या पीटीआई मेंटेनेबिलिटी की बुनियाद के ऊपर इस केस को चैलेंज कर रही है और ऑन ग्राउंड या मेरिट पर नहीं आ रही? ये पीएमएलएन का इल्जाम है कि खान साहब अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हैं। ही इज रनिंग अवे फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी। वो खान साहब जो खुद इस वक्त अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, क्या वो अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हैं? बड़ा गहरा इंपॉर्टेंट सवाल है। हलीम आदिल शेख साहब और अकबर बाबर साहब के दरमियान कुछ गर्मा गर्मी हुई ब्रेक पे, हमें ब्रेक पे जाना पड़ा इसी वजह से। अकबर बाबर साहब, मैं आपसे, आप क्योंकि इल्जामात आपने यही कहा जी कि अगर इल्जामात गलत हैं तो आप सियासत छोड़ने को तैयार हैं, सही है, और आप साबित भी कर सकते हैं। हलीम साहब कहते हैं आने को तैयार हूं डॉक्यूमेंट्स के साथ, आप भी आने को तैयार है। सर ऐसा कुछ सेटिंग रख ले, बैठ जाए, कुछ कर लें। बात सुने, मेरी बात सुने। मैंने जो इल्जाम लगाया, मैंने टीवी पे आके सिर्फ इल्जाम तो नहीं लगाया, मैं अदालत में गया, मैं सबूत लेके गया, वहां पे ये भाग रहे हैं, छुप रहे हैं। अगर इनको मेरे पर कोई इल्जाम लगाना है, मुझे अदालत में ले जाए। जहां तक इस शख्स का मुझसे डिबेट का ताल्लुक है, मैंने आज इमरान खान को चैलेंज किया, मैं पिछले 2 साल से चैलेंज कर रहा हूं कि मेरे साथ लाइव डिबेट करे। ये तो 1.5 साल पहले पार्टी में आया है, ये तारीखी सियासी लोटा। अब ये लोटा मुझे चैलेंज करेगा, मैं इसके साथ बैठ के बहस करूंगा जिसने सियासत में घाट घाट का पानी पिया है, जिसका पहले बात तो करने देना, बात तो सुनने। किबला है। अच्छा, आप कह रहे हैं खान साहब आपके साथ डिबेट करें? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुंह काला करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको सियासत में नहीं होना चाहिए था। शाही सैयद साहब, सर ऐसी बातें ना करें। देखें, आप देखें ये बातें हलीम शेख साहब, ये इल्जाम देखें सर, आप ये सबूत लेकर आएगा। हलीम साहब, सबूत आप लेकर आएगा, फिर बोलेगा ये इल्जाम बिल्कुल सर, ऐसे मैं इल्जाम लगाने नहीं दूंगा अपने प्लेटफॉर्म से, मैं इल्जाम नहीं सर लगवाने दूंगा। देखिए, सबूतों के साथ हम बात करें, मामला या कोर्ट पे या कोर्ट में लेके जाए, सही है, या कोर्ट में लेके जाए। देखिए, इस तरह नहीं, देखिए इस तरह नहीं, हम शो में बुलाते हैं, मैं वही कह रहा हूँ, शो में बुलाएं, सबूत के साथ बात करिएगा, फिर अभी नहीं, सबूत के साथ। आप ये इल्जाम इस तरह के सही नहीं है जी। अच्छा, शाही सैयद साहब, शाही सैयद साहब, आपको क्या लगता है सर इस पूरे मामले के अंदर, क्या आपको नतीजा निकलता हुआ आता है या फिर ये मामला भी दीगर मामला की तरह ठप होने लगा है? नहीं, शाही सैयद साहब नहीं है। माइजा हमीद साहब हमारे साथ हैं अगर? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, माइजा साहब, वालेकुम जी। माइजा साहब, क्या ये जो इस वक्त जिस तरह ये मामला इस वक्त बढ़ रहा है, इसका कोई मंतकी अंजाम होगा? और इस वक्त बार बार बाबर साहब ने, चौधरी निसार साहब को भी कहा, एफआईए ने क्या किया? आप खुद वफाकी हुकूमत में हैं, अगर फॉरेन फंडिंग के इल्जाम थे तो एफआईए इंक्वायरी कर सकती थी, मामले को बढ़ा सकती थी। एफआईए ने क्यों नहीं कुछ किया? माइजा हमीद साहब, एफआईए क्यों खामोश है इस मामले को लेकर? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये जो कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाती है पीटीआई की तरफ से मीडिया के ऊपर, ये जो और सोशल मीडिया के ऊपर, ये तो बंद होनी चाहिए और इसको डिस्करेज करना चाहिए। फॉरेन फंडिंग का केस है, पॉलिटिकल पार्टी का केस है, किसी इंडिविजुअल का केस नहीं है। तो ये जो जातियात पे जो बात की जाती है, इसको मैं बिल्कुल कंडेम करती हूँ और इसको जो है मीडिया को भी डिस्करेज करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखिए, एफआईए या एफबीआर या जो है नैब तब जो है लायामल अपना जो है अपना काम शुरू करती है जब एक कोर्ट में मुजरिम को मुजरिम कहा जाता है और उसको जो है वो ही इज प्रूवन गिल्टी। अदरवाइज जो है इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहते हैं। और ये इमरान खान साहब, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हम लोग इस केस को फॉलो करते रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी जाते रहे हैं। अकबर एस बाबर साहब की बात ये गलत नहीं है कि पेशी पे पेशी ली जा रही थी, डिले पे डिले किया जा रहा था इस केस को। और अब फाइनली जो लेक्चर हमें मिलता था कि हम टेक्निकलिटीज पे जो है सुप्रीम कोर्ट में छुप रहे हैं, जो हमने अपनी प्रिविलेज और टेक्निकलिटीज जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ने और अपनी 3 जनरेशन ने छोड़ दी थी, वो उन्हीं ग्राउंड पे अब जो है ये डबल स्टैंडर्ड रख के जो है ये फॉरेन फंडिंग का जो मनी ट्रेल है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी सी बात है। मैंने एफआईए का पूछा था माइजा साहब, आपने तो पॉलिटिकली इसको लेके चले आगे इस नैरेटिव को, एफआईए ने क्यों नहीं कुछ किया? माइजा हमीद साहब, ये मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं आपसे, एफआईए कहां है? एफआईए कार्रवाई करे, एफआईए भी कार्रवाई करे। तो ये तो 1.5 साल से मीडिया में सुन रहे हैं माइजा साहब, कोई खबर भी आती है तो माइजा साहब, कोई भी खबर आती है तो उस पर एफआईए एक्शन लेती है। 1.5-2 साल से मुझे नहीं पता क्या किया, आपको इल्म में कुछ एफआईए ने कुछ किया? एक केस कोर्ट में चल रहा है, सब जुडिस है, उसके अंदर जो है दूसरी पार्टी को पूरा मौका दिया जा रहा है कि वो अपने आप को क्लियर करें। अगर वो नहीं क्लियर कर पा रहे और जो भी जज डिसाइड करता है उसके बाद एफआईआर और एफआईए एक्शन में आता है ना, बात ये है कि तलाशी नहीं दी जा रही।
तलाशी चलिए मैं वाइंड अप करना किया चाह रहा हूँ जा उस रहा है, प्रोग्राम को इसी नोट पे हलीमा साहब बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। हलीमा शेख साहब का, अकबर बाबर साहब का, शाही सैयद साहब का और माइजा साहिबा का बहुत शुक्रिया। करेक्ट असैसिनेशन जिस तरह माइजा साहब, तो मीडिया का हरगिज मकसद मेरा भी यहाँ पे नहीं था करेक्ट असैसिनेशन किसी की भी हो। इल्जाम लगा है, मैंने ये कहा है जी कि सबूत आप लेकर आए, बैठे फिर बात करें, अगर इल्जाम सही है गलत है असल में तो अदालत में जाना चाहिए, कोर्ट ऑफ लॉ में, लेकिन अगर यहां डिबेट करना चाहते हैं तो यहां करें, लेकिन विद एविडेंस, विद प्रॉपर प्रूफ, विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। फीडबैक जरूर लिखिएगा, देखते रहेगा अब तक।